بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سابقہ ویڈیو میں احتیاج ہدایت سے متعلق 5 حقائق میں تفصیلی بات ہوئی ہے، یعنی احتیاج ہدایت سے مراد کیا انسان اس دنیا میں ہدایت خداوندی کا محتاج ہے یا پھر آلریڈی ہدایت یافتہ پیدا ہوا ہے، خصوصاً زمانہ نبوت و رسالت کے بعد، محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے وصال کے بعد کیا اس دنیا میں ہدایت نام کی کسی تعلیم کی بھی ضرورت ہے یا پھر فل ٹائم آزاد ہے؟ یہ تفصیلی ویڈیو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج قرآنی آئینہ پر موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے، اور اگر سبسکرائب ابھی تک کیا نہیں تو پھر سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ آپ کی زیر نظر یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا سیکنڈ ٹرم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتظام ہدایت کے بارے میں، اور یہ ٹاپک کافی وسیع ہے مگر ہم اختصار کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے انتظام ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ انتظام ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا میں ہدایت الہیہ کی ضرورت ہے تو پھر خداوند متعال کی جانب سے انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی ظاہری رحلت کے بعد اپنی ہدایت کو جاری رکھنے کے سلسلے میں کیا انتظام و اہتمام اور کیا بندوبست فرمایا گیا ہے؟ آیا محمد رسول اللہ کے بعد جو کہ خاتم النبیین ہیں کوئی ہادی بھی ہے، یا خاتم النبیین کا مطلب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی ہادی ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ فرمانا ہے، مثلاً سورہ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہادی کے وجود سے انکار در حقیقت گمراہی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 37 میں یوں ارشاد ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو پھر اس کے لیے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس قسم کی آیات سے یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو شخص گمراہی میں نہ ہو اس کے لیے کوئی ہادی تو مقرر ہے۔ اور قرآن تو یہ بھی فرماتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے رسول کے ذریعے ہی ہدایت دی جاتی ہے، یعنی کسی ہادی کے ذریعے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شخص کو خود اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑ کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا ہو، جیسا کہ سورہ نمبر 42 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں، لیکن ہم نے اے نبی آپ کے اندر اس روح کو نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اے نبی آپ ہی لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اپنے رسول کے ذریعے یعنی اپنے مقرر کردہ ہادی کے ذریعے ہی ہدایت فرماتا ہے۔ اور اصل سوال تو یہی ہے کہ اگر وہی رسول بظاہر اس دنیا میں حاضر اور موجود نہ ہوں، ان کا وصال ہوا ہو، تو پھر جیسا کہ اس زمانے میں وہی صورتحال چل رہی ہے،
بس یہ ویڈیو اسی بارے میں ہی ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد کیا احادیث کی کتابوں سے ہی وہی ہدایت و رہنمائی لی جائے یا پھر قرآن مجید کو ہی ہادی مان لیا جائے، یعنی خود ہی قرآن پڑھ کر اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور آخری خاص بات یہ کہ یا پھر محمد رسول اللہ خاتم النبیین اپنی زندگی میں ہی بحکم خداوندی اپنا کوئی وصی اور جانشین مقرر فرما گئے ہوں۔ یہ سوالات اسلام کی بنیاد سے تعلق رکھنے والے انتہائی اہم سوالات ہیں، مگر ان کے جوابات کے لیے قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور پھر بغرض استدلال صحیح حدیث کی طرف جہاں اور جب ضرورت پڑے۔ تو پیش خدمت ہے حقیقت نمبر 6، چونکہ 5 حقائق سابقہ ویڈیو میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف سے یا مسلمانوں کی آراء سے اور مشوروں کے نتیجے میں رسول بنے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا تھا؟ ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مرضی کے مطابق رسول بنے تھے تو پھر یہ بھی درست ہے کہ ان کے بعد ان کا جانشین بھی، خواہ اسے خلیفہ کا نام دیں یا امام کہیں، پس وہ بھی لوگوں ہی کی مرضی اور ان کی مشاورت سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت تو بالکل اس کے برعکس ہے کہ لوگ کب چاہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رسول اور نبی بنے، بلکہ لوگ تو شدید مخالف تھے اور لوگوں نے تو آن حضرت کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ قرآن عزیز بھی تو یہی واضح طور پر فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی رسول بنا کر بھیجا، جیسے کہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں ارشاد خداوندی ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم نے ہی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس کی تصدیق کے لیے بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 79۔ اسی طرح قرآن میں ذرا آگے بڑھیں تو ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ دیکھیے سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں آپ سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس طرح کی مزید کئی دلائل موجود ہیں کہ حضرت محمد لوگوں میں ان کی مرضی اور خواہش سے یا آپس کی مشاورت سے رسول نہیں بنے تھے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی رسول بنا کر لوگوں میں بھیجا تھا۔ تو محمد رسول اللہ کے جانشین کے بارے میں بھی یہی اصول اور قانون لاگو ہوگا کہ وہ بھی اللہ ہی کی منشا کے مطابق اسی کے حکم سے اور اسی کے حضور سے ہی مقرر ہوں۔ حقیقت نمبر 7 پیش ہے۔ یقیناً محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے جانشین اللہ تبارک و تعالی کے ہی مقرر کردہ ہیں، اور نہ صرف اور صرف اس وقت کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے جانشین کا یہ سلسلہ مقرر اور جاری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق محمد رسول اللہ کے بعد ان کے یہ جانشین کیا احادیث کی کتابیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں تو اس سے پہلے والے ویڈیو میں تفصیلی بات ہوئی ہے، مگر مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ احادیث کی کتابیں یا احادیث کی کوئی کتاب رسول اللہ کی جگہ ہادی اور جانشین نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو بے جان و بے زبان کتاب ہے، اور اس کتاب میں
معتبر ہونے کے لحاظ سے کچھ کمزور احادیث بھی تو شامل ہیں۔ اس بنا پر احادیث کے مختلف درجات اور کیٹیگریز بنانی پڑی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خود غرض یا کوئی شرپسند اپنی من گھڑت بات بھی رسول اللہ سے منسوب کرے، اور یہی اندیشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا، تبھی تو یہ صحیح حدیث بخاری و مسلم میں بالترتیب حدیث نمبر 107 اور حدیث نمبر 3 پر درج ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یعنی من گھڑت بات کو میری طرف منسوب کر کے حدیث کا درجہ دے دیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ پس معتبر ہونے کے لحاظ سے احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کرنا پڑا، جیسا کہ حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث موضوع وغیرہ وغیرہ، اور ان کے اندر پھر مزید ذیلی درجات و مراتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین و سامعین، بے شمار احادیث ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں جو کہ بالکل صحیح ہوں مگر صحیح حدیث کے زمرے میں شامل ہی نہ ہوں، تو خداوند تعالی اس سچویشن کے ساتھ احادیث کی کسی کتاب یا کتابوں کو اپنے اس رسول جو کہ زندہ یعنی جیتا جاگتا، دانندہ یعنی عقل والا دانا، اسی طرح پھر گویندہ یعنی بولنے والا، بینندہ یعنی دیکھ سکنے والا، شنندہ یعنی سن سکنے والا، جیسے ان صلاحیتوں سے بے درجہ اتم آراستہ و پیراستہ تھے، ایسی ہستی کی جگہ حدیث کی کسی کتاب یا کتابوں کو کیسے جانشین اور ہادی مقرر کرتا ہے، جبکہ اللہ کا دین ہر لحاظ سے ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک اور معتبر ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی یہی ارشاد ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ نیز اس موضوع کے لیے سابقہ ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا۔ حقیقت نمبر 8، کیا رسول اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ہادی قرآن پاک ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں قرآن حکیم خود ہمیں یہ آگاہی فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، خداوند تعالی کا ارشاد اس مطابق ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اے نبی، الف لام را ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ ہی کی طرف اس لیے اتارا تاکہ آپ ہی لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے آئیں، ان کے پروردگار کے اذن سے بڑا زبردست اور حمد والے کے رستے کی طرف۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں تو ہدایت کی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ خاتم النبیین کو ہی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ذرا آگے بڑھیے، اس آیہ مبارکہ پر ذرا غور کیجیے، بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھیے سورہ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ اے رسول، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے یہ ذکر نصیحت نامہ یعنی قرآن
آپ ہی کی طرف اتارا تاکہ آپ ہی لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کر لیا کریں۔ سامعین و ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس آیت میں بھی قرآن حکیم کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ ہی کو دی گئی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں دین اسلام اس قدر پھیلا ہوا بھی نہیں تھا۔ اب تو 50 سے زائد ملکوں میں مسلمان آباد ہیں۔ ان کی زبانیں ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہیں، روایات اور ثقافت ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ان کے سامنے کئی قسم کے الگ الگ مسائل درپیش ہیں۔ حالانکہ اس دوران تو زبان بھی وہی تھی، اور معاشرتی، سماجی اور دینی حالات اتنے گمبھیر اور خستہ حال بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ خود قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرو، بلکہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری تاکہ اس کے ذریعے آپ ہی انہیں جہالت، کفر اور غفلت جیسی روحانی تاریکیوں سے نکال کر علم، ایمان اور ذکر و بندگی کے نور کی طرف لے آؤ، اور وہ سب کچھ ان کے لیے بیان کر دو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور شاید کہ وہ آنے والے وقت کے لیے ایسے ہی بیان کرنے والے یعنی جانشین کے بارے میں کچھ فکر و اندیشہ کر لیا کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، حقیقت نمبر 9 جاری ہے، مگر اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ضرور ہمارے ساتھ رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیج قرآن آئینہ کو فالو کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ تعالی۔